learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الانعام آیت 48۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ رسول اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اچھے انجام کی خوشخبری دیں اور برے انجام سے ڈرائیں، انسانوں کو رب کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیں، جنت کی خوشخبری دیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ کافروں کی خواہش کے مطابق اللہ تعالیٰ سے نشانیاں بھیجنے کی دعا کرتے رہیں۔ فمن آمنا، پھر جو لوگ ایمان لائیں، و اصلحہ، اور اصلاح کریں۔ ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ایمان لانے سے مراد اللہ تعالیٰ فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور اصلاح سے مراد ایمان، اعمال اور سنت کی اصلاح ہے۔ فلا خوف علیہم، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو مستقبل میں آنے والے معاملات سے کوئی خوف نہیں ہوگا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح کر لی، اور نہ ہی وہ گزرتے ہوئے معاملات پر غمزدہ ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف انسان اپنے دنیا کے معاملات کو درست دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا خوف رکھنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ زیادہ بے خوف انسان عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان پر عذاب نہیں آ سکتا۔ یمسہم العذاب، چھوئے گا انہیں عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حق کو جھٹلانے والے اس کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ عذاب میں مبتلا ہونے کی دو خاص وجوہات بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا۔ کل، آپ کہہ دیں، لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا، اندی، کہ میرے پاس خزائن اللہ، اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، یعنی معجزات کا مطالبہ کرنے والوں سے آپ کہہ دیجئے خزائن اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے رزق اور رحمت کی چابیاں ہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا ولا یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ فاطر آیت 2۔ یعنی نہ تو میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا مالک ہوں، نہ مجھے ان پر اختیار ہے، ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ سورہ جن آیت 26-27۔ یعنی مجھے غیب کی بعض باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا، انہوں نے فرمایا، اے ابو عائشہ، یہ ان کی کنیت ہے، 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کا قائل ہو جائے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ میں نے عرض کیا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو یہ کہ جس نے خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ مسروق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا، میں نے یہ سنا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، اے ام المومنین، مجھے بات کرنے دیں اور جلدی نہ کریں، کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى؟ حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، ان آیتوں سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں نے انہیں اصل صورت میں نہیں دیکھا سوائے 2 مرتبہ کے، جس کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔ میں نے دیکھا وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تو نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا ومن وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ یعنی اس کی آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے، اور وہی لطیف و خبیر ہے، اور کسی انسان کے لیے یہ مناسب نہیں
وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے. اور دوسری آیت یہ ہے اور جو کوئی یہ خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ پر اور آپ کے رب کے حکم سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجیے. اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ حق کے رسالت ادا نہیں کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ ہونے والی باتوں کو جانتے ہیں تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتا. صحیح مسلم 439. ولا اقول لکم اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملکن کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات کو نافذ کرنے والا نہیں ہوں. میں اپنے مقام سے بڑھ کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا الا ما یوحی الی مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے، اس کا پیروکار ہوں، خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور سب کو اس کی طرف دعوت دیتا ہوں. کل حل یستوی کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی اندھا والبصیر اور دیکھنے والا. افلا تتفکرون کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی کیا تم غور نہیں کرتے کہ اندھا اور آنکھوں والے برابر نہیں ہوتے. اسی طرح جو وحی کی پیروی کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا اس کی پیروی کرنے کے لیے ضروری ہے. جو کوئی علم رکھتا ہے اور پیروی کرتا ہے تو وہ بینا ہے، آنکھوں والا ہے. اور جو وحی کی پیروی نہیں کرتے وہ اندھے ہیں کیونکہ نہ وہ قرآن اور سنت کا علم رکھتے ہیں نہ اس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ بتاؤ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہوتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آیت کے اس آخری حصے میں توجہ دلائی گئی ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ کون کہاں سے رہنمائی حاصل کر رہا ہے اور کون اندھیروں میں لڑکھڑاتا پھرتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ اور ڈرائیے ساتھ اس کے الذین یخافون انہیں جو خوف رکھتے ہیں ان یحشروا الی ربہم کہ انہیں اپنے رب کی طرف جمع کیا جائے گا. لیس لہم نہیں ہوگا ان کے لیے من دونہ اس کے سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع نہ کوئی سفارشی. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں قرآن کے ذریعے سے خوف دلائیں. قرآن ساری مخلوق کے لیے ہے مگر اس سے صرف وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جنہیں یقین ہے کہ آخرت کے گھر میں جانا ہے جہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی سفارشی. جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ انہیں اس دنیا سے آخرت کے گھر میں منتقل ہونا ہے، جو اس خوف سے صرف نفع مند کام کرتے ہیں اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو آخرت میں نقصان دینے والے ہیں. انذار یعنی ڈراوا دراصل آخرت کے بارے میں واضح بیان. انذار کی وجہ سے لوگ متقی بن جاتے ہیں، یعنی اپنے دل میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، وہ مجھ سے میرے ان کاموں کا حساب لے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کاموں سے روکتا ہے جن سے وہ غضبناک ہوتا ہے اور ایسے کام کرنے پر تیار کرتا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے. انذار کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنے سے بچتے ہیں. لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہوگی جو ان کے معاملے کی سرپرستی کر سکے جس سے ان کا مطلوب حاصل ہو جائے اور ان کی تکلیف دور ہو جائے. نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا کیونکہ تمام مخلوق کے پاس کوئی اختیار نہیں. حشر کے دن کوئی دوست اور کوئی سفارشی اس لیے نہیں ہوگا کہ سفارش کرنے والے اس دن کا شدید خوف رکھتے ہوں گے اور سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، انسانوں کی مرضی سے نہیں ہوگی. لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہیں ڈراوا دو تاکہ وہ دنیا میں ڈر کر رہیں اور کفر سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور اس کی نافرمانیوں سے بچیں. جب انذار ہوگا تو تقویٰ پیدا ہوگا. ولا تطرد اور نہ آپ دور کریں الذین یدعون ربہم ان کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداتی صبح والعشی اور شام یریدون وجہہ اور وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرت نہ کر سکیں. ان لوگوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قبیلے حذیل کا ایک آدمی حضرت بلال اور 2 اور آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ آیا. آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں. صحیح مسلم 6000
3241. یعنی آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور نہ کریں جو ہمیشہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، ذکر اور نماز کے ذریعے اس کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام اس سے سوال کرتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہ مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت لوگ ہیں، اگرچہ لوگوں کے نزدیک کم مرتبہ ہیں۔ ما علیکا، نہیں آپ پر، من حسابہم، ان کے حساب میں سے، من شیئن، کوئی چیز، وما من حسابکا، اور نہیں آپ کے حساب میں سے، علیہم من شیئن، ان پر کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنی ذات کے ذمہ دار ہو، لہٰذا اپنا بوجھ اٹھاؤ گے، اور وہ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں، لہٰذا وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ اگر ان کے پاس مال نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھا ہے، ان کی غریبی کے بارے میں تم سے اور تمہاری حالت کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایمان اور کفر کے معاملے میں مال اور فقیری کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کریں۔ فَتَطْرُدَهُمْ، پھر اگر آپ دور کریں گے انہیں، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ہو جائیں گے ظالموں میں سے۔ جو لوگ اپنے رب کو دن رات پکارتے ہیں اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کا یہ پہلا حق تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں رہیں۔ انہیں ان کے حق سے محروم کرنا ظلم تھا۔ اگر کسی کی فقیری کی وجہ سے کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے نکالا گیا تو اس فعل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری طرح پیروی کی۔ جب آپ غریب مومنین کی مجلس میں بیٹھتے تو پوری دل جمی سے ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور نرمی کا معاملہ کرتے اور انہیں اپنے قریب کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں زیادہ تر یہی لوگ ہوتے تھے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، فَتَنَّا، آزمایا ہم نے، بَعْدَهُمْ، ان کے بعض کو، بِبَعْدٍ، ساتھ بعض کے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جیسے حالات میں نہیں رکھا، کسی کو مالدار بنایا اور کسی کو فقیر، لیکن ایمان کی دولت میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نادار اور کم تر شخص کو ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں تو یہ مالداروں کے لیے امتحان بن جاتا ہے۔ اس موقع پر ایمان لانے کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اگر وہ سچائی کی طلب رکھتا ہو تو وہ اس ایمان کی پیروی کرتا ہے، اور اگر وہ اس میں سچا نہ ہو تو پھر اس کی پیروی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نادار اور کم مرتبہ ایمان والوں پر اعتراض کرتا ہے۔ نسب اور مال پر غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ لوگ جب یہ دیکھتے تھے کہ حق کے ارد گرد معمولی حیثیت کے لوگ جمع ہیں تو انہیں لگتا تھا کہ اس طرح ہم اپنی حیثیت کو گرا لیں گے۔ لیقولوا، تاکہ وہ کہیں، اہؤلائی، کیا یہی وہ لوگ ہیں، من اللہ، احسان کیا اللہ نے، علیہم، جن پر، من بیننا، ہمارے درمیان میں سے۔ مالدار اور تکبر کرنے والوں کا تاثر یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ معمولی حیثیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مالک بن جائیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر اس دین میں کوئی خیر ہوتی تو ہم سب سے آگے ہوتے، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرماتا۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کمزوروں اور ناداروں کو اپنے فضل کے لیے منتخب کر لے، جبکہ ہم صاحب حیثیت اور مرتبہ رکھنے والے لوگ ہیں۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ، بِأَعْلَمَ، خوب جاننے والا، بِالشَّاکِرِینَ، شکر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرتا ہے، جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ انعامات پر شکر کریں گے۔ انسان اگرچہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، مگر اللہ تعالیٰ تھوڑے سے شکر کو قبول کر کے ایسا اجر عطا فرماتے ہیں جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ پریشان حال اور غبار آلود بالوں والے ہیں، دروازوں پر سے انہیں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دے، یعنی اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، اگرچہ وہ دنیا داروں کی نظروں میں حقیر ہیں۔ صحیح مسلم 6682۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محتاج اور فقیر مسلمان مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ جامعہ ترمذی 2355۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شرکت کا حق ان لوگوں کو دیا گیا جو لوگ ایمان رکھتے تھے، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط تھے، دن رات اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے ابو سفیان سے جب کچھ سوالات پوچھے تو ان میں سے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بھی تھا کہ دولت مند لوگ اس نبی کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تو ابو سفیان نے جواب میں کہا تھا کہ کمزور لوگ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری 7، صحیح مسلم 4607۔
آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.